آزاد صاحب نے اتنی سٹیٹیں ان کو جتا کے دی اور 50 سال کانگریس میں لگائے. آپ کی ریاسی میں کوئی کام ہوا؟ آپ نوجوان آپ کی ان کو نوکریاں ملی؟ آزاد صاحب آپ کے پیرامیڈیکل سٹاف، آپ کا ڈاکٹر، آپ کی سکون خالی ہے. ستیہ کہیں گے، ستیہ لکھیں گے، ستیہ چلیں گے. ریاسی میں جو یہاں کے ہمارے سربراہ لیڈر جگل کشور جی جو سابقہ منسٹر بھی تھے، ان کی اس کانسٹیچوئنسی میں، اس ریاسی میں اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہمارے ساتھی جو عبدالمجید وانی صاحب ایکس منسٹر، ہمارے گھونی صاحب ایڈوکیٹ جنرل، شام لال جی، نریش جی اور مناج صاحب، باقی سارے ساتھی یہاں چیدہ لوگ، ڈی ڈی سی، بی ڈی سی، سرپنچز، ممبر اور یہاں کے ذی شعور شخصیات، اچھے لیڈر جو چنے ہوئے لوگوں نے بنائے ہیں، ان کی میٹنگ آج یہاں پہ تھی. یہ آرگنائزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو جو آزاد صاحب نے زون یہاں بنایا، وہ زون، یہ 3 زون بنائے. ایک زون پراپر جموں، دوسرا زون پیر پنجال، تیسرا زون چناب ویلی، کیونکہ چناب ویلی میں آتا ہے، اس لیے اس زون میں ہم یہ کمیٹی بنائی گئی. یہ کمیٹی کا مسئلہ ہے کہ یہ کمیٹی پرپوز کرے کہ ہم زون میں کس کو پریزیڈنٹ بنائیں، پھر کس کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنائیں، کس کو بلاک پریزیڈنٹ بنائیں، اور ان کی پوری کمیٹی. وہ پرپوز نام ہم نے آزاد صاحب کو دینے ہیں، اور اسی لیے لوگوں کی مرضی کے مطابق، ان کی چوائس کے مطابق آج کنسنسس یہاں لوگوں نے بنایا. کچھ نام یہاں سے دیے گئے، وہ نام جو ہے وہ آزاد صاحب کو جائیں گے. ان کو دیکھا جائے گا کہ کون فال کرتا ہے. کرائٹیریا جو انہوں نے بنا کے وہاں دیا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو زونل پریزیڈنٹ ہوگا وہ انگلش سپیکنگ بھی جاننا چاہیے، اردو بھی جاننا چاہیے، لوکل لینگویج بھی جاننا چاہیے، ہندی بھی جاننا چاہیے. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے لیے اس کے پاس ساری سویدھائیں ہونی چاہیں، اور وہ 20 دن کم سے کم مہینے میں اپنے اس ایریا، اپنے ڈسٹرکٹ میں دینا چاہیے. اس کا انتخاب کیا جائے گا، اس کو سیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کرے. کیونکہ آزاد صاحب کا ایک ہی مقصد اور مدعا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے لوگ آج چاہتے ہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب کا وہ دور جو 2005 سے 2008 تک تھا، وہ گولڈن دور دوبارہ آئے. اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اس ڈی اے پی کو، یہ جو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی ہے جس کے چیئرمین جناب غلام نبی آزاد صاحب ہے، اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ غلام نبی آزاد صاحب ریاست جموں کشمیر کے چیف منسٹر بنے. آپ کو معلوم ہے برے دن کب نہیں چلے. برے دن اور اچھے دنوں کا سوال نہیں ہے. اگر آزاد صاحب نے اتنی سٹیٹیں ان کو جتا کے دی اور 50 سال کانگریس میں لگائے اور کانگریس کو اتنا مضبوط کیا کہ یو پی اے فرسٹ انہوں نے بنائی، یو پی اے سیکنڈ انہوں نے بنائی، جبکہ آندھرا میں 5 ایم پیز تھے اور آزاد صاحب وہاں جنرل سیکرٹری انچارج تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے 37 جتا کے لائے اور یو پی اے فرسٹ بنی. پھر یو پی اے سیکنڈ کے لیے کرناٹکا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور باقی اسٹیٹوں میں وہ ایز اے سیکرٹری انچارج رہے، تو انہوں نے کام کیا اور انہوں نے پارٹی کو دیا تھا، اور جب جیتتے رہے تب وہ بنتے رہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی ریاست جموں کشمیر میں وہ پارلیمنٹ کے راجیہ سبھا ممبر بنے. 12 ٹوٹل ایم ایل اے، میں اس میں ایم ایل اے تھا، 12 ایم ایل اے تھے اور انہوں نے سیٹ جتا کے دی. یہ تو کرشمہ غلام نبی آزاد صاحب کا تھا. انہوں نے ایک پارٹی حکومت جو پرپوزل اس نے دیے تھے، آپ کو معلوم ہے G23 میں جو پرپوزل گئے تھے اس کو تو انہیں ڈسٹ بن میں ڈال. جب اب انہیں مانا جا رہا ہے، دیکھیے اچھی بات ہے، اگر انہوں نے پد یاترا شروع کی تھی تو پہلے کرنی چاہیے تھی. اس وقت کیوں نہیں ان کی سجیشنیں مانی گئی؟ اس وقت ان کی باتوں کو، ان کے سجیشنوں کو تو ڈسٹ بن میں ڈالا گیا، کیوں نہیں مانی گئی؟ لہٰذا آپ تو عقل آئی، کیونکہ 8 سال میں 24 سٹیٹیں انہوں نے ہاری. ہماری ہمسایہ سٹیٹ پنجاب کو انہوں نے ہارا، اور یہاں بھی ہارتے تب ہم کہاں جاتے؟ لہٰذا اس کے بعد ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ غلام نبی آزاد صاحب اپنی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بغیر مذہب و ملت خدمت کرے گا، اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ ہم سفل ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور غلام نبی آزاد صاحب یہاں کے چیف منسٹر. یہ بھی کہا جا رہا ہے کیسے پری پلان طریقے سے پارٹی کا جو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ سنسد میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کے جنرل سیکرٹری نے کل ہی بیان دیا کہ غلام نبی آزاد صاحب، سنیل شرما نے، غلام نبی آزاد صاحب دلی پہنچا، اب ہم اس کو یہاں گھر پہنچائیں گے. پھر ان کا یہ جواب ہونا چاہیے تھا
अगर ये बात होती तो दूसरी पार्टियां क्यों उनको मिलने की गई? आज हमारी कोई पार्टी उनके साथ मिली? आपको मैं बताना चाहता हूं, जो पार्टियां ये कहती है, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, वो खुद विजय भाजपा को जिताते हैं, ये वो उनसे जुड़े हैं। अगर वो बिहार में नहीं उठते तो वहाँ वो हालत नहीं होती उनकी। अगर वो यूपी में ऐसे कारनामे नहीं करते तब ये हालत उनकी नहीं होती। आज महाराष्ट्र में देखिए, आप देखिए कि यहाँ राजस्थान में उनका क्या हाल है। दिन ब दिन ये कमज़ोर, ये घर जो है उजड़ गया हुआ है। इसकी सरबराही जो है उन लोगों के हाथ है जो मेच्योर हैं। लिहाजा इसलिए हमको अपना घर संभालने के लिए आना पड़ा और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए। भाजपा का कहना है वो तब तो काली बर्फ पड़ेगी जब 50 पार। वो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, उन्हें ये रट लगाई है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग इतने तंग पड़े हैं, 9 साल उनकी हुकूमत सेंटर में भी यहाँ भी रही। आप बताइए, आपकी रियासी में कोई काम हुआ? आप नौजवान, आपकी उनको नौकरियाँ मिली? 61,000 कैजुअल डेली वेजर्स, NYC, आपके हेल्पर, आपके आशा वर्कर, आपके पैरामेडिकल स्टाफ, आपका डॉक्टर, आपकी सुकून खाली है। आपकी देखिए हालत क्या है, और महंगाई देखिए कहाँ पे है, कहाँ पहुँचे लोग, तंग आ चुके। लोग कहते हैं कि इलेक्शन कब हो? हमारी इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और ये मजा देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ का चीफ मिनिस्टर। लेबर, डेली वेजर, HR वर्कर, आशा वर्कर, NYC, आपके हेल्पर, आपके वर्कर जो सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, आपके NHM डॉक्टर जो 20-20 साल से अभी भी उनको परमानेंट, जबकि रूल है 7 साल के बाद परमानेंट करना, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उस वक्त में ज़रूरत थी लगाए, आज 9 साल में उन्होंने कहा था हम लगाएंगे, क्यों परमानेंट करेंगे, उनको रेगुलाइज करेंगे, क्यों नहीं किए ज़रा बताइए ना। लिहाजा इसलिए हम चाहेंगे, 3 मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा डेवलपमेंट का मसला है, डेवलपमेंट पे काम करेंगे, डेवलपमेंट को जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर बना देंगे। उसके अलावा यहाँ स्टेटहुड मिलना चाहिए, यहाँ जॉब गारंटी होनी चाहिए, यहाँ लैंड गारंटी होनी चाहिए, और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, और ये उग्रवाद ख़त्म होना चाहिए। रियासत को साफ सुथरा यहाँ लोगों को हुकूमत मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि लोग वो पुराना दौर जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का 2005 से 2008 का था, जो उस वक़्त आपको मालूम नहीं है, जो उस वक़्त आज तो दुगना चुगना हो रहा है। आप देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयर थे, इससे कब पहले भी आते थे घूमने के लिए। यहाँ आपने देखा कश्मीर में इंडिविजुअल किलिंग कैसे हुई, इनके दौर में हुई ना। लिहाजा अर्ज़ ये है, मेरी कहने का मतलब ये है कि जो साफ और शफा हुकूमत गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दी, वो लोग आज याद कर रहे हैं। इसीलिए आज जोगदर लोग जो हैं आज इस वक्त में भी उनकी पार्टी में जोग हिस्सा ले रहे हैं, और चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को वही दौर आ जाए जो 2005 से 2008 का था। गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जिंदाबाद। और जो आज़ाद साहब को आप पूरा ताउन देंगे, साथ देंगे, हाथ खड़े करें। जनाब आज़ाद साहब जिंदाबाद, जनाब आज़ाद साहब जिंदाबाद। चीफ मिनिस्टर कैसा हो? चीफ मिनिस्टर कैसा हो? आज खुशी का मुकाम है, आज हमारी ईद मिलादुन नबी भी है, और आपका ये नवरात्रों के बाद करवा चौथ भी है, उसका भी बहुत बहुत मुबारक आप सब साथियों को। मुझे वो दिन भी याद आते हैं कि मैं बाइज़त मिनिस्टर यहाँ चेयरमैन भी रहा हूँ हिसाब की रियासी में, तो उस वक़्त गोया कि MLA दूसरे थे, मगर हमने जो सम्मान दिया वो आपके जुगल जी को दिया। और मैं यहाँ के इन चीज़ को जानता हूँ। आज जो हुक्म हुआ आज़ाद साहब की तरफ से, जो DAP डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई, उसके कुछ बेसिक कानून, बेसिक कवायद जो उन्होंने प्रपोजल दिया, उसके मुताबिक हम यहाँ आए। पहले पार्टियाँ बनती थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता था, जोनल प्रेसिडेंट बनता था, स्टेट प्रेसिडेंट बनता था, वे को पैराशूट के जरिए आता था। आज उन्होंने बेसिक ज़मीन से उठा के आप लोगों को अब आसमान तक पहुँचाना है, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। ये जो सब डिटेल थे उन्होंने बताई कि हमने पार्टी क्यों छोड़ी, क्या किया, वो सब मालूम है। मैं मुख्तसर बताना चाहता हूँ। हम 5 MLA गए दिल्ली में, तो हमने कहा आज़ाद साहब
آپ نے پورے ہندوستان میں یہاں اپنا سکہ جمایا ہے. آپ ایک نیشنل انٹرنیشنل لیڈر ہیں, مگر خدا آپ چلیے, اب عمر کا بھی تقاضا ہے, اب آپ آخر پہ کم سے کم اپنے لوگوں کی خدمت کریں. اس کا مراد تھا کہ یہاں ریاست جموں کشمیر میں جب غلام نبی آزاد صاحب یہاں پہ بحثیت چیف منسٹر 2005 سے 2008 27 مہینے آئے تو انہوں نے نقشہ بدل دیا. یہاں دیکھیں, میں چنینی کی بات آج یہاں ریاسی کی بات کروں, کٹرا کی بات کروں, کیا نہ کیا انہوں نے دیا یہاں پہ. جب ایک دن میٹنگ ہم یہاں کر رہے تھے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کی, تو شاید آپ کو یاد ہوگا, تو جب آپ اس میٹنگ ہال میں جب ہم بیٹھے تو ہمارا روح تازہ ہو گیا, ہم حیران ہو گئے. میں نے عمر صاحب کو بولا, جناب یہ تو نئے 8 ڈسٹرکٹ جو آزاد صاحب نے دیے, ان کا انفراسٹرکچر انہوں نے کس پیٹرن پہ بنایا. آپ بھی ذرا مہربانی کر کے جو ہمارے باقی پرانے ڈسٹرکٹ جو ہیں 12 ڈسٹرکٹ جو باقی رہتے ہیں, لداخ کے 2 ہو گئے 18, ان میں بھی یہ اسٹرکچر آپ تیار کروائیے. یہ سب پیسہ کہاں سے لائیں؟ تو بتائیے, آزاد صاحب نے ڈسٹرکٹ دیا. یہ ابھی میرے ساتھی نے کہا, مجید صاحب نے, کہ ہمارے بزرگ لیڈر رشی کمار کوشل جی نے داڑھی رکھی تھی, سچ کیا تھا, انہوں نے اپنا من تھا, کہتے ہیں کہ ہمت مرداں مدد خدا, God has those who help themselves. اس وہی ہم نے آج کرنا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب نے ملک کو چھوڑ دیا, اور پرسوں جو انہوں نے جموں میں بتایا, میں چیف جسٹس کی اس پوسٹ سے لے کے آج پریزیڈنٹ کی پوسٹ پہ آیا ہوں, آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے. باقی میرا مقصد اگر وہ ہماری خدمت کرنے کے لیے آئے, وہ اپنا دور جو 2005 سے 2008 تک انہوں نے ہمیں دکھایا, اگر اس دور کو دہرانے کے لیے انہوں نے بغیر مذہب و ملت کام یہاں کیا, اگر انہوں نے یہ جو ریت کی دیواریں آج کھڑی ہوئی ہیں ان کو مسمار کر کے آج ہم نے نئے جموں کشمیر کو خوشحال جموں کشمیر بنانا ہے, اس کے لیے آپ کا تعاون ہمیں ضرورت ہے.